ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں اور اول کا معنی پہلا، تو اس مہینے کا مطلب ہوا پہلی بہار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تشریف آوری اس ماہ مبارکہ میں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو کئی طریقوں سے اس ماہ مبارکہ کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا خاتم النبیین بن کر کے امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی اللہ جل جلالہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لانا، کہ اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس نعمت کو باقاعدہ جتلایا ہے اور اس کا اس طریقے سے اظہار فرمایا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی نعمت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول بنا کر بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ان پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ اور محبت کا انداز کیسے ہو، کتنی محبت ہو، اس کی مقدار کیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اللہ کا رسول اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ حتی اکون احب الیہ، سب سے زیادہ محبوب، من والدہ، اس کے والد سے بھی زیادہ۔ والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب باری آئی تو فرمایا نہ، اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ وولدہ، اور اپنی اولاد بھی انسان کو محبوب اور پیاری ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہوگا کہ جس کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو۔ والناس اجمعین، اور فرمایا پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبت کے لائق جس کے ساتھ محبت کی جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتا ہے۔ تو مومن کے لیے، مومن کے سرٹیفکیٹ کو جاری کرنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی ہے، محبت رسول کے بغیر بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ اب یہ محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہ ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن کی محبت شدت والی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت شدید درجے میں ہوتی ہے، اشد حبا للہ۔ مومن کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آتی ہے اس پہ حرف برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ وہ محبت کی شدت ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدت پسند ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو اس محبت کا معیار تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں بڑی آپ کو سنائی ہے، یہ سورۃ انفال کی آخری آیات، فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ لوگو، اگر تمہاری محبت تمہارے مال کے ساتھ زیادہ ہو گئی، اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، آباؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم بچا بچا کے رکھتے ہو، اس کے ساتھ اگر آپ کی محبت اس درجے میں پہنچ رہی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اس تجارت اور بزنس کو جس کو تم بڑے پھونک پھونک کر کرتے ہو اور بچا بچا کے، فرمایا کر ان ساری چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اس کی ڈگری اگر بڑھ گئی، وجہاد فی سبیلی، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اس کی محبت زیادہ بڑھ گئی، تین چیزوں کے ساتھ فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد، اس سے بڑھ کر ان چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، دھمکی، فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر ٹھہرو، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت یہ ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ قوم بحیثیت قوم عذاب کے مستحق ہو سکتی ہے۔ اب یہ محبت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سلیقہ بھی بتلا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جو سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل تابعداری کی جائے، جس کو پیروی کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ کیا مطلب؟ پیروی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے آگے آگے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس کے پیر کی جگہ پر آپ پیر رکھ رہے ہیں، وہ اپنا پاؤں اٹھا رہا ہے اگلے قدم کے لیے، اور آپ جو اٹھایا ہوا قدم ہے اور اس کا جو نشان ہے اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں۔ عربی میں اس کو اتباع کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو پیروی کہتے ہیں، کہ دوسروں کی پیروں کے پیچھے اس کے نقش قدم، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نقش قدم پہ چلنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معنی یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ بندہ چل رہا ہے، یہ محبت ہوگی۔ ورنہ صرف کھوکھلے نعرے ہوں گے، میں جتنا بھی زیادہ نعرے لگا لوں میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، لیکن اگر میرے چہرے مہرے، وضع قطع، لباس، شادی غمی، تجارت اور میری زندگی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں ہے،
تو اس وقت تک پھر یہ نعرہ لگانا عشق رسول کا، محبت رسول کا، یہ کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے سے بات بنتی نہیں ہے، صرف کہ بندہ صرف تعریف کر کے لیٹ جائے، عمل کوئی نہ کرے، تو بھائیو یہ کام کافروں نے بھی کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دنیا میں ایسے کفار بھی آئے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کی اور وہ مجبور تھے، وہ کرتے تو کیا کرتے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کتاب لکھی، 100 لوگوں کو اس نے اس میں نومینیٹ کیا، اور 100 وہ لوگ کہ جن کی زندگی ایسی خوبصورت ہے کہ جن کی اتباع کی جا سکتی ہے اور جن کو اپنا رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ہے وہ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب کی ابتدا اگر کسی شخصیت سے کی ہے تو وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے انہوں نے ابتدا کی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ تو عیسائی ہیں، آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ نے پیغمبر کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ فرمایا میں نے غور کیا، میں نے سب کی زندگیاں اور سب کی ہسٹریاں پڑھی، جتنی کھلی کتاب کی طرح مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی ہے، آپ کے سفر کی زندگی، آپ کے حضر کی زندگی، آپ کا جہاد کیسے تھا، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کا حج اور عمرہ کیسے تھے، آپ کے گھر کے اندر کی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی تھی، اخلاق کردار کیسے تھا، یہ اگر کسی چیز میں کسی ذات میں محفوظ ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی کافروں نے بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، تو ظاہر ہے کہ جب ایمان نہیں لائے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف سے فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک ایمان نہ لایا جائے، اور ایمان کے بعد کامل اتباع، پورے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر سنت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ نافذ جب تک نہیں کرتا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن محبت رسول کی سچی جو چاشنی ہے وہ اس کو نہیں لگی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اتباع تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو وہ دیکھتے اس کو فوراً اپنی زندگی میں اپنا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں آئے ایک دفعہ اور طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آئے بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب کیا پتھر کے سامنے۔ وہ پتھر جو سمجھتا نہیں ہے، وہ پتھر جو سنتا نہیں ہے، لیکن سنانا تو لوگوں کو مقصود تھا۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے جس کا ترجمہ اردو میں یوں کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ساس اماں جو ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بات سمجھانا چاہتی ہے تو وہ سخت لہجے میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، تو ڈانٹنا اس بیٹی کو مقصود نہیں ہوتا ہے، در حقیقت گھر میں جو نئی نویلی دلہن آئی ہوئی ہے بہو، اس کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات امت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہوتے ہیں یا حضرات صحابہ کرام کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ در حقیقت پوری انسانیت کو سنانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، پتھر کے سامنے کھڑے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم ہے اے پتھر، مجھے یقین ہے کہ آپ ایک پتھر ہو
اس کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ آپ نقصان دے سکتے ہو کسی کو، نہ نفع دے سکتے ہو. ما قبلتک لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے جو آپ کو بوسہ دیا ہے میرے سرکار نے، اگر یہ میں نہ دیکھتا تو اللہ کی قسم آپ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. لیکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو بوسہ دیا ہے، اس لیے عمر بھی آپ کو بوسہ دے رہا ہے. امت کو اور اس وقت جتنی بھی رعایا موجود ہے ان سب کو سنانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں، ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات ہے اور وہ اتباع رسول ہے. جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، وہ ہمارے لیے سنت ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور ڈگر ہے، اور اسی راستے کے اوپر ہم چلیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضرت خریم الاسدی خوبصورت نوجوان تھے، لمبے لمبے بال ہوتے تھے، اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے عموماً نیچے ہوتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل پسند نہیں ہے. بہت زیادہ بال بڑے رکھ لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بال 3 قسم کے رکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بال چھوڑے ہیں، یعنی ادھر کے بال یہاں تک پہنچ گئے تو ادھر سے کاٹ لیے، کانوں کے بالکل برابر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کندھوں تک رکھے ہیں، اور یہ اس موقع پہ رکھے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں ہوتے تھے اور بال بڑے ہو جاتے تھے، اور ویسے بھی اپنے دشمن کے اوپر رعب اور دبدبہ، اس کے لیے مجاہد کو یہی چاہیے، اور بال کاٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے بال جو ثابت ہیں کندھوں تک رکھنے کے، وہ اس موقع پہ ہیں. آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اور وہ اس طور پہ یہ سنت پوری کرتا ہے تو اس کو سنت کہیں گے. لیکن شوقیہ طور پہ جو بال رکھے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے. اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حلق فرمایا کرتے تھے، اس کو پسند فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ یا حج کرتے تو حلق کو پسند کرتے تھے. قصر بھی کیا جا سکتا ہے. قصر کا معنی یہ ہے کہ آپ مشین پھیر لیں یا آپ تھوڑے بال چھوٹے چھوٹے چھوڑ دیں، اس کو قصر کہتے ہیں. کینچی کے ذریعے کاٹ دیں، اس کو قصر کہتے ہیں. لیکن حلق یہ ہے کہ آپ پورے بال بالکل صاف کر لیں، پن کر لیں جیسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رحمت فرما حلق کرنے والوں پر. تو صحابہ نے آمین کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ قصر کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حلق والوں. پھر دوسری مرتبہ فرمایا حلق والوں پر اللہ رحم فرما. تو صحابہ نے آمین کہا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی قصر والوں کے لیے بھی. 2 مرتبہ یہ دعا ہوئی، اور تیسری مرتبہ جا کے قصر والوں کے لیے بھی دعا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو ہے وہ بال اس طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں. تو یہ نوجوان تھا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے بال بھی بہت بڑے تھے اور ان کی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہیں. اور اللہ کی شان، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانے کا انداز بھی بہت میٹھا اور بہت خوبصورت ہوا کرتا. فرمانے لگے ایک مبلغ کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اسے کوئی دین کی بات اگر سمجھانی ہے تو بھلے اور اچھے انداز سے سمجھائی جائے، تاکہ جو نہ کرنے والا ہے وہ بھی کرنے پہ مجبور ہو جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ اور انداز تفہیم، سمجھانے کا انداز اس طرح ہے کہ ایک نوجوان جو ابھی ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، اور اللہ کے نبی سے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. قریب آئے، سوال کیا تو سوال بڑا عجیب تھا. ایسا سوال تھا کہ صحابہ بہت غصے میں آ گئے.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت غصے میں آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا ٹھہر، غصہ نہیں کرو، بیٹھو. سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن چند کام میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا کون کون سے کام ہیں؟ تو ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ میں جیسے زمانے جاہلیت میں اور اسلام سے ہٹ کر غیر اسلام میں یعنی حالت کفر میں بدکاری اور زنا کرتا تھا، اس کی اجازت مجھے ہونی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بدکاری کریں گے تو آپ بتائیں وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی؟ کہنے لگے ہاں جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرے آپ برداشت کر لیں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں برداشت کروں گا. اچھا جس کے ساتھ آپ بدکاری کریں گے وہ کسی کی بہن تو ہوگی؟ جی اللہ کے نبی. اسی طرح آپ نے سارے رشتے گنوائے، کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی. تو اگر آپ کے ان رشتوں کے ساتھ اگر اس طرح کا عمل کیا جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ جی اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں برداشت کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی ذات کے لیے اور اپنی عورتوں کے لیے اس طرح کی بدکاری برداشت نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے اس کی غیرت یہ گوارا کیسے کرے گی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھا سینے پہ اور دعا فرمائی اللہم حسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما اور اس کی آنکھوں میں بھی حیا پیدا فرما دے. صحابہ فرماتے ہیں زندگی گزر گئی اس نوجوان کو ہم نے کبھی آنکھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسی حیادار زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی. تو سمجھانے کا انداز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو اس صحابی کو جب دیکھا اللہ کے نبی نے تو فرمانے تعریف فرمائی نعم الرجل خریم، یہ خریم بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا نوجوان ہے، بس یہ دو کام اگر کر لینا تو بڑا اچھا ہے. لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، کاش کہ اس کے جو بال بہت بڑے ہیں یہ کندھے پہ پڑے ہوئے ہیں اگر اس کو کاٹ لے، اور کاش کہ اس کی شلوار جو ہر وقت ٹخنوں کی نیچے ہوتی ہے کاش کہ یہ اس کو بھی اوپر کر لے. جب صحابی نے یہ بات سنی تو فوراً کینچی لی اور سارے بال بالکل صاف کر دیے، اور جو شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی اس کو بھی جو ہے وہ کینچی سے کاٹنے لگے. تو پکڑ لیا گیا کہ حضرت ایسے تو نہ کریں اپنے کپڑے کو. فرمایا نہیں، جس کپڑے پہ اللہ کے نبی کی نظر اس انداز میں پڑی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو اس کو میں جب تک کاٹوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا. یہ تھے وہ حضرات جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور اس انداز سے محبت تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتباع کامل فرمایا کرتے تھے، اپنے شوق اور جذبے کو پیچھے پھینک دیا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم لیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں محبت ایسی نصیب فرما دے کہ ہر معاملے میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتاریں. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.